बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज इस मुख्तसर वीडियो में मैं कुछ तालीम और तरबियत के बारे में गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मैं शुरू में ही वाज़ेह कर दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आलम नहीं हूँ, कोई मुफक्कर नहीं हूँ। एक आप कह सकते कि एक लेमैन हूँ, और मैं तालीम और तरबियत के बारे में कोई नई चीज़ या नया फ़लसफ़ा नहीं दूँगा। आम सी चीज़ें हैं जिनकी दोहराई होगी इस नीयत के साथ कि अगर किसी को ये चीज़ बड़ी लगे तो शायद इसके ऊपर अमल हो जाए और हम कोई बेहतरी की राह पे गामज़न हों। इस हकीकत से हम सब आशना हैं, और इस हकीकत को इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कोई भी मुआशरा बग़ैर तालीम और तरबियत के तरक्की नहीं पा सकता। और तालीम जब हम कहते हैं तो तालीम का ताल्लुक़ जो है वो इल्म हासिल करने से है, जबकि तरबियत मेरी नज़र में किरदार साजी के ज़ुमरे में आती है। लेकिन हमारे मुआशरे में या हमारे मुल्क में अगर आप गौर करें या स्टेटस को देखें तो हम बदकिस्मती से दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी लिस्ट में हम दूसरे नंबर पे हैं, और कमो बेश 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते और वो जहालत के अंधेरों में भटक रहे हैं। ये जहालत के जो अंधेरों की मैं बात करता हूँ, ये किसी भी जगह पे आज दिन तक नहीं हुआ कि किसी जगह पे जहालत हुई हो, इल्म की कमी हो, लेकिन उसके बावजूद उस जगह के ऊपर तरक्की हुई हो। तो वी कैन से कि तरक्की को प्री सपोज हम करते हैं, तरक्की के लिए हम प्री सपोज करते हैं कि उस जगह के ऊपर इल्म होना चाहिए, और ख़ाली इल्म ही नहीं बल्कि उस मुल्क या उस सोसाइटी के बाशिंदे जो हैं उनकी किरदार साजी भी होनी चाहिए, और उनके किरदार भी इस किस्म के होने चाहिए कि वो अपने मुल्क की तरक्की में ईमानदारी से अपना हिस्सा डाल सकें। हमारे कुछ स्कूलों में तालीम तो दी जाती है, स्पेशली जो एलीट किस्म के स्कूल हैं, लेकिन उन स्कूलों में भी तरबियत का फुकदान है। और ये जो तरबियत का फुकदान है इसके असरात हमारे हर कौमी अदारे में और हर किस्म के इंस्टीट्यूशन में नज़र आते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से उनको फंक्शन करना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों की, हमारे जो शहरी हैं उनकी किसी स्टेज के ऊपर भी अच्छे तरीके से किरदार साजी नहीं की जाती। और किरदार साजी का अमल जो है वो एक बच्चे का अपने घर से शुरू होता है और ऑलमोस्ट उसकी सारी ज़िंदगी तक वो उसके साथ साथ चलता है। तो इसलिए हमारे दोनों शोबे जो हैं, तालीम और तरबियत, दोनों नहायत कमज़ोर हैं। मुझे कभी कभार जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, कभी कभार मैं कहूँगा कि फूलों जैसे बच्चे होते हैं, जो कि जिनके हाथों में किताबें और पेंसिलें और बस्ते नहीं हैं, बल्कि उनके हाथों में टाकियाँ और कपड़े होते हैं, जो कि दौड़ के आते हैं और आपकी गाड़ियों को साफ़ करना चाहते हैं। किसी भी हसास इंसान के लिए, किसी भी कौमी गैरत वाले इंसान के लिए ये कोई नज़ारा खुश करने वाला नहीं होता। इंसान इस चीज़ को देख के डिस्टर्ब हो जाता है कि आखिर इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, इन बच्चों का स्टेट से क्या स्टेक्स क्या है, स्टेट के साथ स्टेक्स क्या हैं, और इन बच्चों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। और बाद औक़ात ऐसे होते हैं कि हम जाहिल लोगों को बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं कि ये तो यार जाहिल है। जाहिल को हकारत से देखने की ज़रूरत नहीं है, जहालत को हकारत से देखने की ज़रूरत है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम खुशकिस्मत हैं जिनको मौका मिल गया और हमने इल्म हासिल कर लिया, और वो बदकिस्मत हैं जिनको मौका नहीं मिला या किसी वजह से वो
علم حاصل نہیں کر سکے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو موقع ملا، اللہ نے آپ کو حیثیت دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایک فرض بن گیا یا آپ کے اوپر ایک قرض بن گیا جو آپ نے چکانا ہے ان جاہلوں کو سکھا کے اور ان کی ہمدردی کر کے اور ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ کے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جی. ایک تو ہے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے جی، ہم کیا کریں. بس ایک یہ اکثر دیکھنے میں رسپانس آتا ہے. اور دوسرا جو مثبت رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ میدان عمل میں اتر آئیں، باتیں کم کریں اور ایک اچھی نیت کے ساتھ میدان عمل میں اتریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتے جائیں گے اور آپ کے کام آسان ہو جائیں گے اور آپ بہت کچھ کر سکیں گے. کچھ کرنے کی بھی مختلف ڈگریز ہیں، کمپیریٹیو ڈگریز ہیں. آپ کسی کے ہاتھ میں ایک پینسل اور کاغذ پکڑا کر اس کو لکھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ تعلیم کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کسی کو آپ کتابیں خرید کے دے سکتے ہیں، کسی کی آپ فیس دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اللہ نے مال و دولت نہیں دیا ہوا تو آپ کسی کو اپنا وقت دے سکتے ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک اس کے اوپر اپنی ڈیووشن کو ظاہر کرتے ہیں. میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مثال دوں گا، اور وہ خالی ایک مثال ہی نہیں ہے، میرے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں اور ایک بہت قابل قدر ہستی ہے. ہمارے پنڈی کی تحصیل کوٹا میں بریگیڈیئر جاوید ستی ہیں، جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا پنڈی کا گھر بار چھوڑ کے اپنے نیٹو ولیج میں شفٹ کر گئے، جو کہ کافی ایک دور دراز اور پسماندہ علاقے میں ہے. مجھے ادھر جانے کا موقع ملا. وہ 2 کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ایک کچن ہے ایک واش روم میں، اور ان کی بیگم صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ اپنی پنڈی شہر کی آسائش اور اسٹیٹس کو چھوڑ کے اپنے نیٹو گاؤں میں چلے گئے، اور ایک جذبے کے ساتھ انہوں نے صرف 13 بچوں کے ساتھ اسکول کھولا یا اپنے گھر میں 13 بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت اور اس صحیح میں اتنی برکت ڈالی کہ آج ان کے اسکولوں میں 13,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور کافی سارے بچے جو تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں وہ گورنمنٹ کی سروس میں یا اپنے پرائیویٹ کام میں اچھی پوزیشن پہ فائز ہے. تو یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے کر کے دکھایا. اگر ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے تو ہم بھی اپنی اپنی توفیق کے مطابق کافی سارا حصہ جو اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز بھی باور کراؤں کہ یہ جو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں انفرادی طور پہ کرنا چاہیے، ہر حالت میں کرنا چاہیے، اور جس جگہ پہ ممکن ہو اس کو اجتماعی شکل بھی دینی چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ تعلیم دینا گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کو اس سے مبرہ بالکل نہ ہونے دیں. تمام ذرائع ابلاغ اور اپنی محنت اس پہ صرف کر دیں کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بجٹ انکریز کریں. اس کے لیے ہم کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں، وہ مختلف طریقے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. آپ اپنے جو نمائندے جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں خالی ووٹ دے کے ان کو چھوڑ نہ دیں، ان کے پاس جا سکتے ہیں. آپ اسمبلیز کے بعد جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اصرار کریں کہ بچوں کی ایجوکیشن دی جائے، ان کا بجٹ بڑھایا جائے، تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے. میں اسی کے ساتھ آپ کو ایک مثال دوں گا کہ سپرویژن کیا چیز ہوتی ہے. یہ بریگیڈیئر جاوید صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، یہ اپنی ٹیچرز کو میکسیمم 15 سے 20 ہزار تنخواہ دے رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ ٹیچر جو ہے وہ کم سے کم 40-50 ہزار تنخواہ لیتے ہیں یا لیتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پینشنری بینیفٹس بھی علیحدہ ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا محکمہ ہے، اتنے لوگ ہیں اندر، اتنی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، انفراسٹرکچر ہے، لیکن جب نتائج آتے ہیں تو بریگیڈیئر جاوید ستی کا میں نے اپنے اسکول کا نام لے لیا، جو ان کا عظیم پبلک اسکول سسٹم انہوں نے بنایا جس میں 35 اسکولز ہیں، ان کے نتائج سرکاری اسکولوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ایک لامحہ فکریہ ہے. اگر ان گورنمنٹ اسکولوں کی بھی سپرویژن اچھی کی جائے تو ان کے بھی نتائج بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں.
تو اس کے ساتھ میں اپنے آج کی گفتگو کا اختتام کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسپیشلی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور باقی جو میری اس بات چیت کو سن رہے ہیں اگر ان کو کوئی چیز اچھی لگے، قابل عمل لگے، تو میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان کسی چیز کے اوپر عمل کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔